بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت اور عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل اور محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشورہ کا ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے، جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، اور یہی درست دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گم گما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے کہ جس حالت میں اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ کام یہ ہیں: نمبر 1، روزہ۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے میں یعنی محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن نسائی کبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اس مہینے کا روزہ کہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ نمبر 2، گناہوں سے پرہیز۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہ کے کام سے خاص طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یعنی قتال کر کے یا گناہ کا کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، جس طرح کہ حرم میں گناہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ نمبر 3، توبہ اور استغفار۔ چونکہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا مشروع ہے، نیز اپنی خالق اور مربی کے نافرمانی سے پرہیز بڑی اہم نیکی ہے، لہذا اگر کوئی بندہ مومن ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس سلسلے میں مسند احمد وغیرہ میں ایک حدیث مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ رمضان مبارک کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے کا ہمیں آپ مشورہ دیتے ہیں، تو حضرت علی نے اس سے فرمایا، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آپ سے یہی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔